سمیہ بنت خیاط یہ اسلام کی پہلی شہید تھی۔ صرف خاتون شہید نہیں بلکہ سب سے پہلی شہید تھی۔ تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ ان کا مقام و مرتبہ روز محشر جب انبیاء کرام کو اٹھایا جائے گا، پھر اسلام کے شہداء کو اٹھایا جائے گا، تو شہیدوں میں سب سے پہلے اٹھنے والی شہید سمیہ بنت خیاط ہوں گی۔ یہ اسلام کے شروع میں ہی شہید کر دی گئی تھیں، تو انہوں نے اسلام کے اچھے دنوں کو نہیں دیکھا تھا۔ ان کی زندگی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس دور کا فرعون ابو جہل ہوا کرتا تھا، جس نے سمیہ بنت خیاط کو شہید کیا تھا۔ وہ ایک سینین خاتون تھیں۔ سمیہ بنت خیاط رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 20 سال بڑی تھیں۔ تقریباً وہ 60 سال کی تھیں جب ان کو شہید کیا گیا۔ وہ ایک غلام تھیں ابو حذیفہ ابن مغیرہ کی، جو کہ بھائی تھے ولید ابن مغیرہ کے۔ ابو حذیفہ نے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے کروا دی، جو کہ یمن سے تعلق رکھتے تھے، جو کہ یمن سے مکہ اپنے کھوئے ہوئے بھائی کی تلاش میں آئے تھے، لیکن مکہ آ کر انہوں نے ابو حذیفہ کے ہاں پناہ لی۔ شادی کے بعد یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو حذیفہ کی غلامی میں تھے۔ شادی کے بعد سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ایک لڑکے کی ولادت ہوئی، جن کا نام عمار رضی اللہ تعالی عنہ رکھا گیا۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمار رضی اللہ تعالی عنہ یہ تینوں اب ایک خاندان تھے۔ یہ مکہ کے سب سے طاقتور قبیلے بنو مخزوم کے چیف کے بھائی کی غلامی میں تھے، اور ابو جہل بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ وہی قبیلہ تھا جسے اسلام سے سخت نفرت تھی۔ ابو جہل ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کرتا رہتا تھا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا سوچتا تھا۔ جبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کو اس وقت کا فرعون کہا تھا۔ ابو حذیفہ کا اسلام آنے سے پہلے یا بعد میں انتقال ہو گیا تھا۔ اب سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بنو مخزوم قبیلے کے رحم و کرم پر تھے۔ مجاہد رحم اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مکہ میں اسلام کو عام کرنے والے 7 لوگ تھے: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو کچھ وقت بعد قبول کرتے ہیں۔ ان 7 میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لوگوں کی طرف سے خطرے میں تھے، لیکن ایسا نہیں کہ ان پر ظلم نہ کیا گیا ہو۔ باقی 5 کی حفاظت کے لیے کوئی نہ تھا۔ ان باقی 5 کو قبیلے کی طرف سے سخت اذیت دی جاتی تھی۔ تپتی ہوئی گرمی میں انہیں مارا جاتا تھا، پیاسا رکھا جاتا تھا، اور صرف اسی لیے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو آپ بس تصور کریں کہ ایک 60 سالہ بوڑھی ضعیف عورت کو تانبے کا لباس پہنا کر تپتی ہوئی دھوپ میں بھوکا پیاسا رکھ کر مارا جاتا تھا، اور یہ سب تمام لوگوں کے سامنے کیا جاتا تھا تاکہ باقی لوگوں کو اس سے نصیحت حاصل ہو۔ اتنا سب سہنے کے بعد بھی وہ اسلام سے نہیں ہٹی۔ اسی وجہ سے وہ ابو جہل کی نفرت کی وجہ بنی۔ وہ جب ان کو مارتا یہ اللہ کا ذکر کرتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ جب وہ دیکھتے تو انہیں تکلیف ہوتی تھی۔ وہ سب کو دیکھ کر کہا کرتے تھے، یاسر کے گھر والوں صبر کرو، بے شک جنت میں تمہارے لیے بہترین جگہ موجود ہے۔ ایک دن سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درخت کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بری حالت میں تھے، یوں لگتا تھا کہ موت کے بہت قریب ہیں، اور اس وقت ابو جہل اپنی گھٹیا پن کی انتہا کو اتنا گر گیا تھا کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ تم چاہتی ہو کہ یاسر مر جائے اور تم محمد سے شادی کر لو۔ یہ ایک ایسی بکواس تھی جو کہ اس لیے کی گئی تھی تاکہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور تکلیف پہنچائی جائے۔ یہ سن کر سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کے منہ پر تھوکا اور کہا، اللہ تمہیں ذلیل کرے، تم اللہ کے دشمن ہو۔
میرے نزدیک تم تو بہت چھوٹے ہو، تمہاری اوقات اس کیڑے جتنی ہے جسے میں اپنے پاؤں سے کچل دوں۔ یہ سن کر ابو جہل کو شدید غصہ آیا اور اس نے اپنا نیزہ نکالا اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جسم کے درمیان میں گھونپ دیا، اور اسی طرح سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شہید کر دیا گیا۔ یہ اسلام کے لیے شہید ہونے والی وہ پہلی انسان تھیں۔ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا اور وہ بھی کچھ ٹائم بعد شہید ہو گئے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی غلامی کی، کبھی سکھ نہیں دیکھا، لیکن دین پر صرف اس لیے ڈٹی رہیں کہ اللہ کا جنت کا وعدہ سچا ہے، جہاں غم نہیں ہوگا، کبھی موت نہیں آئے گی، اور نہ ہی وہاں ابو جہل جیسا فرعون زمینی خدا ہوگا۔ اللہ ہمارے دلوں میں بھی وہی محبت پیدا کرے جسے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں ایمان کی محبت تھی۔